اپنے دین و ایمان کی اور خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے روزے کی اہمیت پر کچھ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو ساری زندگی اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اتباع کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پہلی بات، میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ حق اللہ جل جلالہ کا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کیسی بھی زندگی گزار رہے ہوں، ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ، سب سے بلند، سب سے بڑا حق اللہ جل جلالہ کا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سیدھی اور صاف اور آسان بات ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو پہچان کے زندگی گزاری جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت میں زندگی گزاری جائے، اللہ جل جلالہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری جائے، تلاش کر کر کے انسان ایسی زندگی گزارے کہ جس میں رب تعالیٰ کی رضا ہو، رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم اپنے زور سے، اپنی سمجھداری سے، اپنے علم و فہم کی بنیاد پر، یا اپنی کسی حیثیت کی بنیاد پر، یا کسی بھی وجہ سے ہم کائنات کے اس نظام سے چیزیں چھین نہیں سکتے۔ کوئی آدمی عزت چھین نہیں سکتا، کوئی آدمی رزق چھین نہیں سکتا، کوئی آدمی صحت چھین نہیں سکتا اس کائنات کے نظام سے۔ اس وقت تک کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ آج تک جتنے لوگ کامیاب ہوئے، جنہیں عزتیں ملی، جنہیں رزق ملا، جنہیں اولاد کا سکون ملا، جنہیں صحت ملی، جنہیں سارا کچھ خیریت سے سب کچھ ملا، عافیت ملی، خیریت ملی، برکت ملی، وہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے ملی۔ آئیے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ تازہ کیجئے، پھر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی ذات پاک سب سے رحیم ہے، سب سے کریم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھی سے مانگتے رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان بھی رکھو، اور یہی ہدایت کا رستہ ہے، یہی رشد و ہدایت ہے، اور یہی چیز اپنی اور اپنی اولادوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت صاف کہوں گا کہ اپنے علاقوں سے، اپنے شہروں سے، اپنے وطنوں سے، اپنے ملکوں سے ہم آ گئے، یہاں پہنچ گئے، صرف یہاں آنا اور یہاں پہنچنا کافی نہیں تھا، اور یہاں آ کر جو نعمتیں یہاں میسر آئیں صرف وہ نعمتیں حاصل کر لینا کافی نہیں تھا۔ خیال رہے کہ اگر اللہ جل جلالہ کی رحمت ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی دنیا آئی ہم سے پہلے اور کتنی آئے گی ہمارے بعد۔ جو فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے، جو فرما بردار نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ میں چونکہ صرف گزر رہا ہوں اس مضمون میں سے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ اور دوسرا حصہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق، اپنے رشتے کو تازہ کیجیے، اللہ کی فرما برداری اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔
اب آپ دیکھیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیسے حالات بھی کیوں نہ ہو نماز کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بہت مصروف تھے، آپ کی جابز کی ٹائمنگ ایسی تھی، آپ کسی سفر میں تھے یا کسی ایسے موقع پر آپ نے کوتاہی کر لی، نہیں، ہر موقع پر میرے سے اور آپ سے جو سوال ہوگا وہ میری اور آپ کی نماز کا ہوگا۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ سوالوں کا جواب نہ ہو، اور اس میں سے نماز کے بارے میں سوال ہے، زندگی کے بارے میں سوال ہے، عبادات کے بارے میں سوال ہے، مال کے بارے میں سوال ہے، رزق اور سے، یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کر کے میں عرض کر رہا ہوں۔ آئیے میں اور آپ اپنی نمازوں کا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ بالکل سیدھی اور سادہ سی بات ہے، آپ نے بہت پہلے بھی سن رکھی ہوگی۔ آج ہمارے بھائی ڈاکٹر احسن صاحب کے گھر میں ہم جو آئے، یہاں ان کے اس مناسبت سے صرف تازہ کرنے کی چیز ہے، یہ اپنا تعلق اپنے رب سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو، رشتے کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تازہ کرنے کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی معراج بھی ہے، میری اور آپ کی نجات بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے سارا کچھ ہے اس کے اندر۔ اب جب نماز کا حکم آیا تو نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی، کہیے انشاءاللہ۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ کے اندر کوتاہی نہیں ہوگی، یہ ارکان خمسہ ہے، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بالکل سیدھی سیدھی باتیں، بہت دفعہ سنی ہوگی۔ روزے کا حکم آیا، کوتاہی نہیں ہوگی، کہیے انشاءاللہ۔ حج کا حکم آیا، نہیں ہوگی کوتاہی، حج بھی فرض ہے، اور جس پر فرض ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا، جب تک ادا نہیں کرے گا آپ سوچئے کتنی مدت تک وہ پھر گناہگار رہ سکتا ہے۔ پھر زکوٰۃ فرض ہے، پوری زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا صحیح جگہ پر ادا کرنا، روزہ رکھنا، روزے کا صحیح رکھنا، یہ میری آج کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے میں چونکہ مختصر بات کر رہا ہوں اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بس میں پھر یہ کہوں گا، آئیے میں اور آپ پھر سے، آپ دیکھیں ابھی تو رمضان المبارک شروع ہو رہا تھا، ابھی کی بات ہے، اور آج دیکھیں کہ تقریباً 10 یعنی پہلا عشرہ مکمل ہونے کو، کئی جگہوں پر قرآن کریم مکمل ہو بھی گیا۔ کہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ کا رمضان زندگی کا شاندار رمضان کر کے گزاریں گے، اس دفعہ کا رمضان بہترین رمضان گزاریں گے، اور دیکھیے رمضان کے 7 دن گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر کسی ایک آدھ موقع پر ایک دفعہ یاد دہانی ہوگی تو شاید آدھا رمضان یا آخری رمضان آ گیا ہو۔ کامیاب آدمی وہ ہے کہ جس نے، میں بالکل صاف کہوں گا کہ جس نے ان پچھلے دنوں کے اندر بہت زیادہ کما لیا اور اپنی آخرت سنوار لی، اور اپنی بخشش کا سبب اس نے تلاش کر کے اس پر عمل کر کے اپنی بخشش کروا لی، اور صرف سننے کی حد تک یا صرف باتیں کرنے کی حد تک وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، کہ جو صرف گزر گیا اور بس آج بھی یہی کہہ رہا اوہو نہیں ہو سکا، 15 دن بعد پھر یہی کہہ رہا ہوگا کہ اوہو نہیں ہو سکا۔ کب تک یہ ہوگا؟ یعنی ہم دنیا کے معاملے میں ہم اتنے سمجھدار اور اتنے ہوش مند ہیں کہ اگر 1 سال کوتاہی ہو جائے، 6 مہینے میں کوتاہی ہو جائے، پہلی سماہی میں ہمارے سے کوتاہی ہو جائے تو ہم چیزوں کو سوچتے ہیں کہ بھائی یہ بزنس جو ہے اس کے اندر مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا، میں اس کو ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہا، تو مجھے اس کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، رمضان کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، تلاوت کے معاملے میں اتنی شدید کوتاہی ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد اب تک بھی کوتاہی ہے، اور ابھی بھی سیریس اور سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ پھر کب ہوگا؟ مجھے بتائیے کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم سنجیدہ ہوں؟ رمضان المبارک میں اتنے اچھے موقع ہمیں ملے، 7 کے قریب اب تک ہمیں شہریاں مل چکی،
7 افطاریاں مل چکی, تراوی مل چکی, جمعہ مل چکا, شب جمعہ مل چکا, اور اس کے باوجود سنجیدگی نہیں ہے, اس کے باوجود اسی طرح کی غفلت ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے بھائی اور بہنیں, میری بیٹیاں اور میرے بیٹے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان المبارک سے پہلے تو چلو کوتاہی ہوئی, لیکن رمضان آنے کے بعد ان کی کوتاہی ختم ہو گئی اور انہوں نے قرآن کریم شروع کیا اور قرآن کریم خاص طور پر انہوں نے مکمل کر لیا. مجھے بتائیے کہ کوئی کوتاہی, رمضان المبارک شام شروع ہو اور پھر بھی کوتاہی ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے میرے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو واقعتاً قرآن کریم مکمل کر چکے ہیں, کتنے میرے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں کہ جو واقعتاً ساری رات عبادات میں مشغول رہ کر اللہ کے حق بھی پورے کیے, بندوں کے حق بھی پورے کیے, ایک شاندار نئی زندگی کے راستے پر آ گئے. اور کتنے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہو گئیں. ضرور سوچئے گا آج اس بات کو. یہ تو ہم سے لوگ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک ہی طرح کی دعا ہے, بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں. تو میں کبھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ایک ہی طرح کی زندگی ہے جو بہت عرصے سے گزار رہے ہو, جی ایسے ہی چلے گا. اس زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اب موقع نہیں ہے تفسیر کا. جھوٹ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, غیبت ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, بد کلامی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, بد عادتیں ساری ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور کسی کی عزت ہمارے ہاں محفوظ نہیں ہے. اللہ کی پناہ ہے ہمارے رویوں سے, اور پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. رمضان آ گیا, رمضان میں بھی نہیں ہو رہی, کیسے ہوگی؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے جھوٹ نہ چھوڑا, جھوٹے کام نہ چھوڑے, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ کبھی بھی صرف کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی کا نام نہیں تھا, براہ کرم. روزہ ایک پورے کی پوری زندگی کی تبدیلی کا نام تھا. روزہ نام تھا اس چیز کا کہ اب نگاہیں, اب مزاج, اب الفاظ, اب جذبات, اب اندر کی انسان کی کیفیات ساری کی ساری بدل جائیں گی. اس کا نام تھا. اب ذرا سوچئے بدلی ہے. رویے تو میرے اسی طرح ہیں, الفاظ بھی میرے تقریباً وہی ہیں, جذبات بھی وہی ہیں, انداز بھی میرے وہی ہیں, رویے بھی وہی ہیں, معاملات بھی اسی طرح سے ہیں. صبح و شام کا اٹھنا جاگنا بھی تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. تو مجھے بتائیے, میں اللہ پاک سے ڈر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا تھا تہذیب کے لیے, تربیت کے لیے, اندر کے انسان کی اس کو روشن کرنے کے لیے, اسے روشنی تک پہنچانے کے لیے. اسی کو تقویٰ کہا, اسی کو تربیت کہا, اسی کو سارا کچھ فرمایا تھا. آئیے آج بھی وقت ہے میں اور آپ اپنے آپ کو پھر سے تازگی کریں اور پھر سے دل سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا حصہ میری گفتگو کا 3 مختصر پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا حصہ, آئیے اپنے گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور زوجین میاں بیوی آپس میں, اور اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں تربیت ہو جاتی ہے آدمی کی. اب وہ سارا دن بھوکا رہا, شام کو اس نے تراویح پڑھی, تلاوت بھی سنی, اور روزہ بھی رکھا, اور اس کے نگاہوں کی حفاظت بھی ہوئی, زبان کی حفاظت بھی ہوئی, کانوں کی بھی ہوئی, وقت ضائع بھی نہیں کیا. اب یہ ریفلیکشن آنا چاہیے اس کی زندگی میں. اب اس کے گھر کی زندگی ایک شاندار زندگی بننی چاہیے. اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ بدلنا چاہیے. اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ بدلنا چاہیے. آئیے میں اور آپ اپنے والدین کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے
سب کے لیے رحمت بن کے جیے، کہیے انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ جب بھی کبھی کسی سے واسطہ پڑے، نیا کسی سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو بڑے اچھے تعلقات اور ایسے لگتا ہے رشتہ داریاں ہیں جیسے بہت اچھا ہے، اور جیسے تعلق کے اندر ذرا سی سنجیدگی آتی ہے تو ہماری حقیقتیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بہت معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ مسلمان کی زندگی کبھی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ منافقت سے بھرا ہوا ہو، وہ دکھائے کچھ اور ہو کچھ۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے اتنا سادہ یہ بتایا ہمیں کہ یہ جو زبان سے بول رہے ہیں اس کو یہاں یا آپ کے یہاں تک یہ سب کچھ دل میں اتار، ایک بالش کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ یہی فاصلہ ہے تمہارے اور تمہاری جنت، سمجھانے کے لیے بتایا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں اور اس پہ وقت لگ جائے گا۔ آئیے میں اور آپ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ اور میں کبھی کبھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کا برا کر کے، کسی کے ساتھ آزمائش کا ایک رویہ رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت سمجھدار اور چالاک ہیں، ہمیں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں ہے، ہم کسی کی پکڑائی میں نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں کسی ایسے آدمی سے ملا یہاں اسی سفر میں، ایسا صاحب، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں، بس آپ ایک دو باتیں کر کے پھر ختم کرنا، جزاک اللہ، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ 8 منٹ، بس میں بات 6 منٹ، ٹھیک جی ٹھیک۔ اچھا، تو میں کسی آدمی سے ملا یہاں، تو اس آدمی نے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ میں بڑا بے بس قسم کا آدمی ہوں، میں روزانہ رمضان کی راتوں میں اٹھتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے کسی کی شکایت کرنی ہے اپنے رب سے۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے رویے کہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے؟ ہم کس طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کس طرح کی تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم کس طرح کے خیرات اور صدقات کر رہے ہیں کہ لوگ الارم لگا لگا کر اٹھ رہے ہیں صرف ہماری شکایت کرنے کے لیے ہمارے رب سے کہ یا اللہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے آپ بدلہ لے لیجیے۔ مارے جائیں گے اس وقت میں۔ اور یہ جو صورتحال میں عرض کر رہا ہوں، یہ سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، یہ میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، جی یہ رویے ہیں ہمارے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، اولاد میں ہو جاتی ہے۔ آئیے رحمت بن کے جیے، کہیے انشاءاللہ جی، اپنے والدین کے لیے رحمت بنے، اپنی اولاد کے لیے رحمت بنے، اور خاص طور پر اپنی ازواج جو میاں بیوی آپس میں جو رشتے ہیں اس کے لیے رحمت بنے۔ سب سے سینسٹیو رشتہ، اور میں کہوں گا کہ سب سے جو بنیاد بنتی ہے پورے فیملی سسٹم کی، وہ یہ رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کے اندر اس طرح سے کوتاہی ہے آج مسلمان معاشرے کے اندر کہ 20-20 سال 30-30 سال کی شادی ہے، پہلا لفظ جو منہ پر آتا ہے میرے بھائی کے وہ یہ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور میری بہن بھی سب سے پہلا لفظ جو بولتی ہے مجھے تم سے علیحدگی۔ مجھے بتائیے کیا تربیت کریں گے ہم؟ صاحب اولاد ہونا براہ کرم، سمجھدار لوگ ہیں آپ، صاحب اولاد ہونا کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں۔ صاحب اولاد ہونا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بچے اللہ نے آپ کو دیے، آپ نے ان کی ایسی شاندار تربیت کی کہ وہ بہو بیٹی بن کر جس گھر میں گئی، آپ زندہ ہیں یا نہیں وہ گھر والے کہیں کیا شاندار تربیت کر کے بیٹی کو بھیجا ہے۔ اللہ اس کی ماں کے اور اس کے باپ کے اگر زندہ نہیں بھی ہیں ان کے درجے بلند کرے، کیا شاندار بیٹی ہمارے گھر میں بھیجی۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ ایسی تربیت کر کے اسے اتاریں کہ جس آفس میں پہنچے، جس آدمی سے معاملہ ہو، جس دکان پہ بیٹھے، جہاں کہیں چلا جائے لوگ کہیں کیا رحمت والا بیٹا ہے، اللہ اس کے والدین پہ رحم کرے، کیا شاندار تربیت کر۔ اس دن آپ صاحب اولاد اور ہم صاحب اولاد ہوں گے، کہہ لیجئے انشاءاللہ۔ اور یہ دوسری بات میری مکمل ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات آج کی، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق آج میں نے عرض کیا، اور اس کے اندر 5 چیزیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ بالکل سیدھی سیدھی مختصر باتیں کی ہیں میں نے، کوئی فلسفہ نہیں تھا اس کے اندر۔ اور دوسرا
हुकूकुल इबाद के अंदर सबसे पहले अपनी फैमिली, बराह करम अपनी फैमिली को वक्त दीजिए, अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, अपने बच्चों के लिए रहमत बन के जिए, अपने बच्चों को इस जगह तक पहुंचाइए कि वो आपके लिए आपकी अदम मौजूदगी में दुआएं करते हो, ना ये कि वो आपके लिए एक आजमाइश बन जाए और आप उनके लिए एक आजमाइश बन जाए। दूसरी बात मैंने, और तीसरी और आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस कम्युनिटी ने यहां, ये जो अमेरिका की कम्युनिटी है, डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए, हो गया, बस हो गया, बस मुकम्मल कर रहे हैं। दुआ में आपका शरीक होना जरूरी है। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे और जज़ाए खैर दे। मेरी मुलाकात चंद दिन से है डॉक्टर एहसन साहब से, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और बरकत दे। आप मेरे लिए सारे मोहतरम हैं, लेकिन साहिब खाना भी हैं, उनका हक भी है। हम जितने भी आए हैं, जो मोहब्बत से हमारे साथ खैर व बरकत और दुआ आई है, अल्लाह ताला मेरे भाई डॉक्टर एहसन साहब को और इनके घर वालों को और इनकी बेटी को और इनके बेटों को और बहू को और इनके पोते को, अल्लाह सबको वो बरकतें नसीब फरमाए। हक है, खुले दिल से दुआ करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इतने अच्छे अंदाज में ये नज़्म ज़ब्त का लिहाज रखते हुए, हर चीज का ख्याल करते हुए ये प्रोग्राम तरतीब दिया, और मुझे इसका अच्छे से अंदाजा है कि ऐसे कि बेटा जो है इनका माशाअल्लाह कुरान करीम सुना रहा है। मैं जो बात कर रहा हूं उसको अगर मैं सादा लफ्जों में और कह दूं आपसे कि कितनी खुशी की बात है कि एक शख्स कहां लाहौर से चला और कैसे आकर उसने जिंदगी अपनी नई सिरे से बनाई और फिर एक शानदार माहौल बनाया, सब जगह तारुफ हुआ, वास्ता पड़ा, और अभी देखें असर की नमाज बेटे ने पढ़ाई। कितना खुश नसीब है वो बाप अल्लाह के फजल करम से कि जिसका बेटा तरावी पढ़ा रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ा रहा हो। अल्लाह ये नेमतें हमें भी नसीब फरमाए, नजर से अल्लाह ताला इनको भी बचाए, हमें भी बचाए। तो मैं तीसरी और आखिरी बात जो अर्ज कर रहा था वो बड़ी अहम है कि इस कम्युनिटी ने यहाँ यूएस के अंदर आप आए, आप यहाँ ठहरे, यहाँ इनके पास जो कुछ था उन्होंने आपको दे दिया, अपने बराबर की हैसियत दे दी, अपने बराबर का स्टेटस दे दिया, वही पासपोर्ट दे दिया, वही मौके दे दिए, वही अपॉर्चुनिटीज दे दी, वही रिस्क के सारा कुछ दे दिया। अब सवाल है कि हमने इन्हें क्या जवाब में दिया, ये जरूर सोचिएगा। सिर्फ लेना ही कोई काम नहीं होता, हमने इन्हें क्या जवाब में दिया। हम एक अच्छे इंसान बनकर, अच्छे शहरी बनकर, अच्छे मुसलमान बनकर, और मैं फिर कहूंगा अच्छे इंसान बनकर। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजे हमारे कौंसल जनरल साहब भी माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि इस कम्युनिटी ने बहुत कुछ हमें दिया, अब उसके जवाब में हमने इन्हें क्या दिया, ये सोचने की बात है, ये देखने की चीज है। हमने अच्छा इंसान बनके, अच्छा शहरी बनके, और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बुलंद अखलाक अपनी जिंदगियों में लाकर अच्छा पड़ोसी बनके, जी अच्छा पड़ोसी बनकर हम इन्हें क्या दे सकते हैं, इनकी औलादों के लिए, इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सब कुछ की जरूरत है। अल्लाह ताला अपना खास फजल फरमाए और करम फरमाए। मैं ये जरूर कहूंगा दुआ से पहले कि जितने खैर के काम हैं आपस में राब्ते में भी रहें और एक दूसरे के लिए मुफीद भी बन के रहें, और आपस का ताल्लुक जो हमारा है वो भी मजबूत हो, और इसी तरह घरेलू ताल्लुक भी मजबूत हो, और साथ साथ हम इस कम्युनिटी यहाँ अमेरिका के लोगों के लिए हम एक शानदार इंसान बन के रहें। अल्लाह ताला इस पे हमारे लिए आसान फरमाए। आमीन। वक्त हो गया, दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।